جو لوگ روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ایک بوجھ ہے، روزہ کون رکھے؟ تو اس کا جواب قرآن پاک میں ایک آیت نے اللہ نے اس طرح دیا ہے کہ تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس روزے کو تم بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بوجھ سمجھتے ہو، ناگوار معلوم ہوتی ہے، یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ روزہ تو ہم نے ہر نبی کے امتوں پر فرض کیا تھا۔ خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے والو جیسا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو جس روزے کو تم بوجھ اور عار سمجھتے ہو اور گراں معلوم ہوتی ہے، یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ ہم نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا۔ اور جب آپ تاریخ کے اوراق کو کھولیں گے، نبیوں کی زمانے کو دیکھیں گے، نبیوں کی امتی کی ہسٹوری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں اور نبیوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزہ ان کے یہاں فرض تھا، ان کی امت پر فرض تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور نبی ہیں جو روزہ جن پر روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 40 دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، ان سب پر روزہ فرض تھا، صرف آپ پر روزہ فرض نہیں کیا گیا، امت محمدیہ پر روزہ فرض نہیں کیا گیا۔ جو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کون رکھے روزہ، یہ روزہ تو صرف سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا، پچھلی قوموں میں نہیں تھی، پچھلی قوموں میں بھی روزہ رکھی گئی ہے۔ یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کی شدت میں زندگی گزارا کرتے ہیں۔ یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان صحابہ کی زمانوں کو، ان نبیوں کے زمانے کو، نبی کی ہسٹوری اور ان کے گھریلو حالات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینے مہینے چولہا نہیں جلا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ غم اور تڑپ دلاتا ہے یہ روزہ، ہمیں یہ روزہ ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ اور روزے کے اندر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائے گا، بدن سے خوبصورتی چلی جائے گی، وہ حسن و جمال بدن کے اندر نہیں رہے گا۔ لیکن ایام 20 کے جو روزے آدم علیہ السلام رکھا کرتے تھے، کیوں رکھے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اس درخت کے قریب ہی مت جانا، اس درخت کے پھل اور پھول یا جو دانہ ہو اس کو کھانا مت۔ لیکن آدم نے شیطان کے بہکانے میں کھا لیا تو اللہ نے غصے میں آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا۔ اور جب دونوں کو اتارا تو دونوں الگ الگ اترے، دونوں کو الگ الگ جدا جدا رکھا۔ آدم علیہ السلام انڈیا کے سراندیپ علاقے میں اترے اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ تو یہ دونوں جدائیگی میں روتے رہے یہاں تک کہ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے، وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو جب آدم نے دیکھا کہ میری جو شکل و صورت تھی جنت میں، جو میں حسین و جمیل تھا، حوا جو خوبصورت تھی، وہ ساری خوبصورتی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ خوبصورتی لوٹا دے، جو خوبصورتی آپ نے جنت میں دے رکھی تھی، جو نظارے آپ نے جنت میں دے رکھے تھے، وہ تمام کے تمام میرے چہرے سے ہی ختم ہو گیا، وہ لوٹا دے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر 3 روزے فرض کیے اور وہ کہا کہ 3 روزے رکھو۔ تو پہلا روزہ رکھا تو خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، بدن میں طاقت آ گئی، بدن کے اندر اضافہ ہو گیا۔ دوسرا رکھا تو اور نور علی نور ہو گیا۔ تیسرا رکھا تو دیکھا کہ پوری خوبصورتی واپس آ گئی۔ تو یہ روزے وہ ہر مہینے 3 دن کا ایام 20 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہماری قوم کی حالت کیا ہے کہ ہم روزے نہیں رکھتے، اکثر نوجوان نہیں رکھتے، اکثر لوگ نہیں رکھتے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو روزہ نہ رکھتے ہوئے۔ کتنے ہمارے گاؤں کے رہنے والے ایسے ہیں ہٹھے کٹھے، دیکھنے میں ہم سے ہٹھے کٹھے، موٹے تازے، لیکن روزہ نہیں رکھتے، اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ واہ ہم بہت بڑا کمال کام کر رہے ہیں۔
لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر ایک جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، تو اس کے عوض میں 60 روزے اس کے کفارے میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ 60 روزے، وہ بھی مسلسل۔ کیا ہم اس سزا کے لیے تیار ہیں؟ ایک روزے کے فرضیت کو چھوڑنے پر اللہ نے اتنی کڑی سزا رکھی، تو جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا حشر ہوگا؟ جس بندے کے دماغ میں روزے کی وہ کیفیت، وہ صفات ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑا خسارے اور نقصان والا انسان کون ہوگا؟ چنانچہ ایک حدیث جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھے تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے پر رکھا، قدم پیری پر کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے تعجب سے جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، جب آپ کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ لیا کرتا تھا نیو صحابہ، تو وہ پوچھا کرتے تھے، تو اسی طرح جب دیکھا کہ کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر چڑھتے ہوئے اس طرح کا نہیں دیکھا آمین کہتا ہوا، آج کیا ہوا؟ تو ایک صحابی ہے، انہوں نے پوچھ لیا، دریافت کیا کہ آپ کو میں نے ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے یہ بتایا کہ پہلی سیڑھی پر ہم نے جو قدم رکھا ممبر کے، میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جا وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس سے بڑا محروم اور بدنصیب شخص کون ہوگا جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور روزہ نہ رکھے اور نماز کی پابندی نہ کرے؟ اس سے بڑا بدنصیب اس دنیا کے اندر بدبخت کون ہوگا؟ ہمیں بتائیے، جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل امین نے دعا کی اور اس پر آپ نے آمین کہا، اور دعا کرنے والا نبیوں کا، آمین کہنے والا نبیوں کا سردار اور دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، تو کیا ان کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت اور اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر گرا ہوا انسان کوئی نہیں ہے جس نے رمضان المبارک مہینے کی قدر نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی، جو اس مہینے کی آپ قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں، ان کو دلوں سے لگائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ زندہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک مہینہ آپ کو نصیب ہو رہا، اگلے سال نہ ہو۔ یہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ حسن و جمال، یہ نظارے، یہ سارے پراپرٹیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے انسان کی ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور کوئی شخص مجھے ایک پل کی گارنٹی لا کے دے؟ قرآن کہتا ہے یار، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کی مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر آپ دنیا کے دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ دنیا کو کماؤ، منع نہیں ہے، حلال طریقے سے کماؤ، جتنی ضرورت اتنا کماؤ۔ یہ کہ ہم نے دین کو پیچھے ڈال دیا، ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دیا، نماز روزے کو پیچھے کا ڈال دیا، دین کا کچھ نہیں، سارے دنیا کے ہم بن کر رہ گئے، تو اسے نہیں کہتے ہیں، اسے کمال نہیں کہتے، اسے ہوشیار نہیں کہتے، اس سے تو بد نصیب کہتے ہیں جو صرف دنیا کا ہو کر رہ گیا، دین کا کچھ نہیں کیا۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ہوشیار تھا، کون عقل مند تھا۔ اس لیے آج ہم آپ کو یہ بات بڑے ادب سے کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، خدا را اللہ کے واسطے آپ اس مہینے کی قدر کر لیں۔